ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وثری عمری فیہ من عسر الا یسیر وأقبل مأذية خط عني ذنبي والزور يا رؤوف بعباد الصالحين رب زدني علما۔ اے میرے معبود، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب کرنا، اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے، میری عذر اور معذرت کو قبول کر، میرا گناہ معاف اور بوجھ کو دور کر دے۔ اے اپنے نیککار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، میرے علم میں اضافہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سائے رہے، آمین یا رب العالمین۔ آج 27 رمضان المبارک، ایمان رمضان دن بدن اپنے اختتامیہ مراحل کی طرف گامزن۔ آج 27 رمضان المبارک چونکہ ایک ایسی صبح ہے کہ اس صبح کے اجالے میں کچھ اندھیرے موجود ہیں، اور جن غضبناک اندھیروں کی خبر یا اندھیروں کی خبر شام تک پہنچ گئی۔ علماء دین اور مفکرین دین نے 23 رمضان المبارک کو شب قدر کہا، نزول شب، اور 27 رمضان المبارک کو شام خبر پہنچی، اس خبر کو لوگوں تک نہ پہنچانے کے لیے پورے شام کو سجایا گیا، لیکن حق کا بول والا جھوٹے کا مقابلہ، سچ کو جتنا چھپایا جائے وہ سچ ابھر کے آتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام اس دعا میں اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مجھے شب قدر کے فضل نصیب فرما، کیوں نہ ہو۔ شب قدر کا راز ہم انسانوں کے لیے ہے، لیکن ائمہ جانتے ہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ اس راز کی فضیلت کو عیان نہ کرنے کی وجہ سے شام میں ایک دوہرا معیار بنایا گیا، اور اس دوہرے معیار کے اندر صرف یہ وضاحت کی گئی کہ 27 رمضان المبارک نزول شب قدر ہے، تو لہٰذا اس میں اس شب قدر کی بھی بات کو چھپا دیا جائے اور اس قیامت کو بھی چھپا دیا جائے، تاکہ لوگ آسانی سے عید کی مبارکباد دے سکیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس سازش کو اس دور کے لوگوں نے مکمل عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن سانچ کو آنچ نہیں، اللہ نے واجب کر کے بتا دیا کہ وہ خود بھی مغموم ہے، لیکن عبادتوں کی معراج وہی لوگ ہیں جو عبادتوں کا آج آپ کو عمل دعا کر کے بتا رہے ہیں، اور وہی رہبر معظم امام صادق علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرے معاملے کو آسان کرو،
جب امام کہہ دے تو معاملے آسان کیوں نہیں ہوں گے؟ مجھے امام حسین کی دعا کا وہ جملہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ آغاز نہیں ہوا اور اتنی خوبصورت ہم سرائی ہو گئی، مدد سرائی ہو گئی پروردگار عالم کی کہ میں اس کا بندہ ہوں جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت جب آئمہ بات کر دیں تو میرا خیال نہیں کہ ہمیں ان سے کسی بات پہ حجت کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں معذرت لینی چاہیے، عذر گزاری کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہماری زبان نجس سے کوئی ایسا جملہ یا کلمہ نہ نکل جائے کہ جو سیدہ کو گرا۔ اور یہ جو عمل 27 والے دن کیا گیا یہ سیدہ کو پریشان کیا گیا، قبر میں جناب سیدہ کو پریشان کیا گیا، قبر میں رسول خدا کو رلوایا گیا اور لوگوں سے یہ بات چھپائی، لیکن جو محبکار تھے، جو مودت محمد و آل محمد سرشار تھے، وہ سمجھ گئے یہ سازش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ غم علی کی اطلاع اور پھر مولا نے اشارہ کر کے کہا پوری امت مسلمہ کی طرف، میرا گناہ معاف اور میرے بوجھ کو ہلکا کر۔ اے پروردگار عالم، امام خود کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام پہ ذمہ داری ہے نا ہماری، امام پہ ذمہ داری ہے۔ امام اپنے پروردگار عالم کے سامنے بااختیار ہوتے ہوئے بھی عاجزانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تو معاف فرما دے، ان کے بوجھ کو دور کر دے، معاف فرما پروردگار، تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے تم معاف کرو، لیکن میں تو عادل ہوں، میں تو عدل کروں گا، تو اپنے نیک کار بندوں پہ مہربانی فرما دے۔ خوبصورت جملہ امام نے مکمل کر دیا۔ امام جانتے ہیں اس پروردگار عالم کے نیک کار بندے کون ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، کون ہے جو اپنی کمر پہ مخالصات سہتے ہوئے بھی اس وقت کا حسن دیتے ہیں، کون ہے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بھی اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت کرتے ہیں، کون ہے جو کلیجے کے 72 ٹکڑے منہ سے اگلنے کے باوجود بھی علم کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، کون ہے جس کا لاشا نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے لیکن پھر بھی سبحان رب العالی و بحمدہ کی صدا بلند کرتے ہیں، کون ہے جو زنجیروں کی جھنکار میں ہے لیکن جب دربار شام میں ہے تو یاد آ گیا سب کو کہ یہ وہی علی ہے جس علی کی خبر کو یہاں پھیلانے سے منع کیا گیا، اسی کا بندہ ہے۔ کون ہے وہ جو راتوں کے اندھیروں میں وہ مسائب لکھتا ہے، بعد میں وہ علوم طاقت کہتا ہے، کون ہے وہ جس نے مدرسوں کو قائم کیا، یہ دین و تبلیغ کو، یہ رمضان رجب شعبان کو واضح کیا، وہی صادقین صادق کہلاتا ہے۔ کون ہے وہ جس کے لیے اتنا تنگ اور تاریخ زندان بنا دیا گیا کہ نہ میرا مولا اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ اکبر کی صدا بلند رہی۔ کون ہے وہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ کون ہے وہ جس کے تقوی میں متقی ہونے کی تمام علامتیں موجود ہیں؟ کون ہے وہ جو نقاوت میں بھی پروردگار عالم کی شہادت وحدہ دے رہا ہے؟ کون ہے وہ جو عسکری ہوتے ہوئے بھی زمانے کو اکثریت کی ندا دے رہا ہے؟ کون ہے وہ جو محمد کا ہم شکل ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو حسین کا جانشین ہے، جو حسن کا علم رب وفا ہے، جو عباس ابو فضل عباس کا بیٹا ہے؟ وہی قائم جس کے پیش نظر ہمارے آج کے کل کے سب اعمال جانے ہیں۔ میرے مولا، میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آج کے دن کے صدقے سے، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے سے، امام پہلی میری دعا یہی ہے کہ آپ آ جائیں، بس مولا آپ آ جائیں۔
مولا آپ کا دیدار کریں. العجل 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 العجل. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ